بسم الله الرحمن الرحيم. وعن العلاء الأنصارية رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لا أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي ولا بكم رواہ البخاری. حضرت ابو علا انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم مجھے معلوم نہیں، میں اللہ کا رسول ہوں، لیکن میرے ساتھ کیا کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا عمل ہوگا آخرت میں؟ آپ نے فرمایا مجھے معلوم نہیں. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما رأيت مثل النار نام حاربها. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے نہیں دیکھا اس آدمی کو کہ جو جہنم سے ڈرنے والا ہو لیکن پھر بھی سویا ہوا ہو، ولا مثل الجنت نام طالبها، اور نہ اس شخص کو جو جنت کی طلب رکھتا ہو لیکن بے فکر ہو کر سو رہا ہو. وعن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی ارا ما لا ترون. حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے، واسمع ما لا تسمعون، میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سن سکتے. اطت السماء، آسمان سے آوازیں آ رہی ہیں، وحق لها ان تئط، اور حق ہے کہ آسمان سے یہ آواز بھی آئے. والذی نفسی بیدہ ما فیہا موضع 40 اصابع الا وملک واضع جبہتہ ساجدا للہ. نہیں ہے آسمان میں 4 انگلیوں کے برابر کوئی جگہ مگر وہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ اللہ کے سامنے سجدہ کر رہا ہے. واللہ لو تعلمون ما اعلم، اللہ کی قسم اگر تم لوگ وہ باتیں جان لو جو میں جانتا ہوں، لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، تو تم بہت کم ہنسنے لگو گے اور تم زیادہ رونے لگ جاؤ گے. وما تلذذتم بالنساء علی الفرشات، پھر تم بستروں پر اپنی عورتوں سے لذت نہیں حاصل کرو گے. وَلَخَرَجْتُمْ إِلَى الصُّعُودَاتِ، اور تم نکل پڑو گے جنگلات کی طرف. تَجْأَرُونَ إِلَى اللَّهِ، اور اللہ کے سامنے آہوزاری کرو گے. قال ابو ذر یا لیتنی كنت شجرة تعضد. حضرت ابو ذر فرماتے تھے کاش کہ میں کوئی درخت ہوتا اور اسے کاٹ دیا جاتا. وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہ جل ذکرہ اخرجوا من النار من ذکرنی یوما او خافنی فی مقام. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائیں گے جہنم سے ہر اس شخص کو نکال دو جس نے مجھے ایک دن بھی یاد کیا ہو یا وہ میرے خوف سے کبھی ڈرا ہو. وعن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من عبد مؤمن یخرج من عینیہ دموع، نہیں ہے کوئی انسان کہ اس کی آنکھوں سے کوئی آنسو کا قطرہ نکلے. وَإِن كَانَ مِثْلُ رَأْسِ الذُّبَابِ، اگرچہ وہ مکھی کے سر کے برابر کیوں نہ ہو. ثُمَّ يُصِيبُ شَيْئًا مِّنْ حُرِّ وَجْهِهِ، اور پھر وہ آنسو کا قطرہ اس کے چہرے پر گرے. إِلَّا حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ، مگر اللہ تبارک و تعالی ایسے شخص کے اوپر جہنم کو حرام کر دیتا ہے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال لما نزلت وانذر عشیرتک الاقربین، جب قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ آپ ڈرائیے اپنے رشتہ داروں کو جہنم کے عذاب سے. دعا النبی صلی اللہ علیہ وسلم قریشا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے لوگوں کو بلایا. فاجتمعوا، تمام لوگ جمع ہو گئے. فعم وخص، آپ نے عمومی طور پر بھی خطاب کیا اور خاص نام لے کر بھی خطاب کیا. فقال یا بنی کعب بن لوئی انقذوا انفسکم من النار، آپ نے فرمایا اے کعب بن لوئی والو تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. یا بنی مرہ بن کعب انقذوا انفسکم من النار، اے مرہ بن کعب کی اولاد تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. یا بنی عبد الشمس انقذوا انفسکم من النار، اے بنو عبد الشمس کی اولاد اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ.
یا بنی عبد مناف انقذوا انفسکم من النار، اے عبد مناف کی اولاد اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یا بنی ہاشم انقذوا انفسکم من النار، اے بنو ہاشم کی اولاد اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یا بنی عبد المطلب انقذوا انفسکم من النار، اے عبد المطلب کی اولاد اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یا فاطمہ انقذی نفسک من النار، اے فاطمہ میری بیٹی اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا۔ فإنی لا املک لکم من اللہ شیئا، اس لیے کہ میں اللہ کے مقابلے میں تمہارے لیے کسی چیز کا مالک نہیں ہوں۔ ان روایات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جس بات کا درس دیا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے دل میں ہمیشہ اللہ کا خوف ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو خطاب کر کے فرمایا، عمومی طور پر بھی خصوصی طور پر بھی، تمام قبیلے والوں کے نام لیے آپ نے فرمایا بنو عبد المطلب اور بنو قریش اور بنو کعب اور بنو عبد الشمس، تم میں سے ہر ایک آدمی اپنے آپ کو جہنم سے بچائے۔ اور پھر آپ نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کو بھی خطاب کیا کہ میری بیٹی تم بھی اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی انسان سے کب راضی ہوتا ہے اور اللہ کب انسان سے ناراض ہوتا ہے؟ جب اللہ راضی ہوتا ہے اللہ نعمتوں کو اور انعامات کو انسان کی منشا کے موافق کر دیتا ہے، اور جب اللہ ناراض ہو جاتا ہے تو آخر اس کی کون سی علامات ہیں کہ پھر انسان کی زندگی تنگ ہو جاتی ہے، پریشانی میں زندگی گزارتا ہے۔ ایسی 11 علامات ہیں جو میں آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ یہ 11 وہ باتیں ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی انسان سے ناراض ہو جاتا ہے پھر اس کی زندگی میں یہ باتیں آ جاتی ہیں۔ نمبر 1، سب سے پہلی بات جب اللہ رب العزت کسی انسان سے ناراض ہوتا ہے اللہ اسے عبادت کی توفیق نہیں دیتا۔ اللہ جب کسی انسان سے ناراض ہوتا ہے اللہ اسے عبادت کی توفیق نہیں دیتا۔ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حی علی الصلاۃ کی صدا لگے آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح کی صدا لگے آؤ کامیابی کی طرف، لیکن بندہ مسجد نہ آئے، وہ کہتا ہے میں مسجد نہیں جاتا، میں نماز نہیں پڑھتا۔ او بھائی تیری کیا مجال کہ تو مسجد نہ جائے، تیری کیا وقعت کہ خدا تجھے بلائے اور تو نہ جائے؟ خدا تجھے توفیق ہی نہیں دیتا، وہ تجھے اپنے گھر بلاتا ہی نہیں ہے۔ ورنہ اگر علاقے کا ڈی ایس پی بلائے، ڈی آئی جی بلائے، انسان کیسے دوڑتا ہوا جاتا ہے، اللہ بلائے اور انسان نہ جائے یہ نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے عبادت کی توفیق اس سے لے لیتا ہے، پھر اللہ اس کی پیشانی کو اپنے سامنے جھکاتا نہیں ہے، اسے یہ توفیق نہیں ملتی کہ وہ خدا کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے، اس کی زبان پہ خدا کا شکر نہیں ہوتا، اللہ کے گیت نہیں ہوتے، اللہ کی تعریف نہیں ہوتی، وہ مخلوق کی تعریف میں لگا رہتا ہے۔ تو پہلی علامت کہ جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے عبادت کی توفیق نہیں دیتا۔ وہ موبائل تو دیکھے گا، وہ نیٹ اور کیبل کے سامنے تو وقت گزارے گا لیکن قرآن ہاتھ میں نہیں اٹھائے گا، وہ گھنٹوں کیبل کے سامنے وقت گزار دے گا لیکن اس کے پاس آدھا گھنٹہ نہیں ہوگا کہ وہ دین کی بات سن سکے۔ ہاں مخلوق کی باتیں سننے کے لیے وقت ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے لیے وقت نہیں ہوگا۔ تو بات کیا ہے؟ اللہ اس سے ناراض ہو گیا ہے۔ تو جب اللہ ناراض ہوتا ہے پہلی علامت یہ ہے اللہ اسے عبادت کی توفیق نہیں دیتا۔ نمبر 2، اللہ جس سے ناراض ہوتا ہے اللہ اس کے مال کو اپنے راستے میں قبول نہیں کرتا۔ اس کا مال رسم و رواج میں لگتا ہے، مخلوق کو راضی کرنے میں لگتا ہے، اس کا مال زیب و زینت میں لگتا ہے، اور یہ مال مٹی کے اوپر لگتا ہے، مکانات بنانے میں سارا مال لگ جاتا ہے، اپنی زیب و زینت میں مال لگتا ہے، ادھر ادھر کے لایانی اسفار میں مال لگ جاتا ہے، خواہشات کو پورا کرنے میں مال لگ جاتا ہے، لیکن یہ مال یتیموں پر، مسکینوں پر، بیواؤں پر، خدا کے گھروں پر، دین کے مراکز پر، مسافروں پہ نہیں لگتا۔ اللہ اس کو توفیق ہی نہیں دیتا۔ تو اللہ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے مال کو اپنے راستے میں قبول نہیں کرتا۔ انسان یہ سمجھتا میں دیتا نہیں ہوں، اور بھائی خدا تجھے توفیق ہی نہیں دیتا۔ اللہ اپنے گھر میں اپنے راستے میں اسی شخص کا مال لگاتا ہے، خدا جس کے مال کو قبول کرتا ہے۔ ورنہ کروڑوں دنیا میں انسان موجود ہیں، اربوں انسان ہیں،
ان کے پاس اربوں روپے کا مال ہے لیکن انہیں یہ توفیق نہیں ملتی. اللہ تعالیٰ اسے پھر حج اور عمرے کی توفیق نہیں دیتا. دولت اتنی کہ خود حساب نہ کر سکے لیکن زندگی گزر جاتی ہے، عمرے کی توفیق نہیں ہوتی. کہتا جی میرے پاس وقت نہیں ہے، 24 گھنٹے کا دن تیرے پاس وقت ہے لیکن اللہ تجھے توفیق نہیں دے رہا. اللہ اسے حج کی توفیق نہیں دیتا. اللہ اسے اپنے دین کے راستوں میں نکلنے کی، دین کی نشر و اشاعت کی توفیق نہیں دیتا. تو پہلی بات میں نے عرض کی، جب اللہ کسی سے ناراض ہوگا اللہ اسے عبادت کی توفیق نہیں دے گا. تو اب ہم اپنی زندگی میں دیکھیں، اگر ہمیں عبادت کرتے ہوئے لذت نہیں مل رہی، عبادت کی طرف دل نہیں چاہ رہا، آذان ہوتے ہی بھاگنا شروع ہوتے ہیں یا آذان کی آواز ہمیں سب سے بری لگتی ہے، تو سمجھو اللہ مجھ سے ناراض ہے. ورنہ محبوب کی آواز تو انسان کو سب سے زیادہ اچھی لگتی ہے. ورنہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ محبوب پکارے اور انسان کو ناگواری ہو. تو پہلی علامت، خدا جب ناراض ہوگا عبادت کی توفیق نہیں دے گا. اللہ جب ناراض ہوگا نمبر 2، اس کے مال کو اپنے راستے میں قبول نہیں کرے گا. اور نمبر 3، اللہ جب ناراض ہوگا تو انسان کے کام ادھورے رہ جائیں گے. اب دنیا میں انسان کہتا ہے جی کام ہوتے ہوتے رہ گیا، بالکل اختتام تک پہنچ گیا تھا، کام ہونے والا تھا لیکن اچانک نہیں ہوا. سودا طے ہو گیا تھا، ایجاب اور قبول ہو گیا تھا لیکن پتہ نہیں کیا ہوا، کس نے تعویذ کر دیا، کس نے جادو کر دیا، کام نہیں ہوا. رشتہ مانگنے والے آئے تھے، بات طے ہو چکی تھی، نکاح قریب تھا، پتہ نہیں کیا ہوا، رشتہ ٹوٹ گیا. رشتہ مانگنے کے لیے فلاں کے ہاں گئے تھے، وہ لوگ راضی ہو گئے لیکن اچانک کیا ہوا، پتہ نہیں وہ لوگ مکر گئے. میرا فلاں کام ہوتے ہوتے رہ گیا، گاڑی خریدنے گیا، سودا ہو رہا تھا، اچانک رہ گیا. اللہ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے اس کے کام ادھورے رہ جاتے ہیں، وہ کام مکمل نہیں ہوتے. ہم دیکھیں اگر ہماری زندگی میں یہ بات ہے تو سمجھیں اللہ ہم سے ناراض ہے. ورنہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا. خدا جس سے راضی ہو اور اس کے کام نہ مکمل ہو، خدا جس سے راضی ہو اور وہ جو چاہے وہ پورا نہ ہو، ایسا نہیں ہوتا. اللہ جب راضی ہوتا ہے انسان کی جو منشا ہوتی ہے اللہ اسے پورا کر دیتا ہے. نمبر 4، جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے اللہ اس کی اولاد کو اور اس کی گھر والی کو نافرمان بنا دیتا ہے. اللہ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے اللہ اس کی گھر والی کو، اس کی اولاد کو، اس کے ماتحتوں کو نافرمان بنا دیتا ہے. وہ انہیں کھلاتا تو سونے کا نوالا ہے لیکن جب وہ بچہ باپ سے بات کرتا ہے ایسی گفتگو ہوتی ہے کہ باپ کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے. وہ کسی مجمع میں بیٹے کے سامنے بات نہیں کر سکتا کہ اگر بات کروں گا یہ تو الٹا مجھے جواب دے دے گا. وہ کسی کے سامنے بیٹے کو پکارتا نہیں ہے، کہیں ایسا نہ ہو سخت لہجے میں کہے اور لوگوں کے سامنے میری بدنامی نہ ہو جائے. باہر کے لوگ اطاعت کرتے نظر آتے ہیں، گھر میں جاتا ہے بیوی نافرمان ہوتی ہے، بچے نافرمان ہوتے ہیں، سواری کارآمد نہیں ہوتی، آئے دن سواری میں کام نکلتا ہے. آج گاڑی کا کام کروایا کل پھر خراب ہو گئی، آج انجن بنایا مہینے بعد پھر کارآمد نہ رہا اور اس میں کوئی نہ کوئی کام نکل آیا. ابھی نکلا تھا اور فلاں کام کیا تھا لیکن پھر اس کام کے اندر کمی اور نقصان آ گئی. تو اللہ تعالیٰ جب کسی انسان سے ناراض ہوتا ہے چوتھی علامت یہ ہے اس کے بچوں کو نافرمان بنا دیتا ہے. اب وہ دیکھتا ہے تو زندگی بھر کرتا رہتا ہے، تکلیف محسوس کرتا ہے. ایک تو ہے اللہ کی طرف سے کبھی آزمائش ہو. آزمائش تو وہ ہوتی ہے کہ بیٹے کو ایمان کی توفیق نہ ملی، بیٹے کو اللہ نے ہدایت کی توفیق نہ دی جیسے نوح علیہ السلام کے بیٹے کو نہ دی، یہ تو آزمائش ہے. لیکن بیٹا آپ کے سامنے نشے میں لگ گیا، بیٹا آپ کے سامنے سگریٹ پی رہا ہے، بیٹا آپ کے سامنے گفتگو ایسی کرتا ہے کہ معلوم نہیں ہوتا کہ یہ بیٹا اپنے باپ سے کر رہا ہے یا باپ بیٹے سے گفتگو کر رہا ہے، تو یہ اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے، یہ آزمائش نہیں ہے. آزمائش تو ہوتی ہے عقیدے میں، آزمائش عمل میں نہیں ہوتی، آزمائش رویے میں نہیں ہوتی، آزمائش مزاج میں نہیں ہوتی. جب انسان اللہ کا فرما بردار ہوتا ہے اللہ اس کی اولاد کو اس کا فرما بردار بنا دیتا ہے. بیوی فرما بردار ہوتی ہے، جس طرح کہتا ہے بیوی مانتی ہے. اگر ایسا نہ ہو تو ہم سمجھیں ہم سے ہمارا رب ناراض ہے. نمبر 5، اللہ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے اس کے مزاج میں سختی آ جاتی ہے. اللہ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے اس کے مزاج میں سختی آ جاتی ہے. اللہ جب کسی سے راضی ہوتا ہے اس کے مزاج میں اللہ نرمی ڈال دیتا ہے.
وہ جس سے بات کرتا ہے تو سننے والا خوش ہوتا ہے، وہ جس سے گفتگو کرتا ہے وہ کہتا ہے یہ کتنی اپنی بات کو طول دے، اس لیے اس کی بات سنتے ہوئے مجھے راحت مل رہی ہے۔ اور جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو مزاج میں سختی، لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں۔ وہ ظاہر میں تو یہ کہتا ہے یار یہ تو میرا استقبال کر رہے ہیں، میری آمد پہ کھڑے ہو رہے ہیں، لیکن وہ استقبال نہیں ہوتا، وہ صرف اس لیے کھڑا ہوتا ہے تاکہ میں اس کے شر سے محفوظ رہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی علامت بتائی، اکرم الرجل مخافۃ شرہ، ایک انسان دوسرے کا اکرام کرے گا صرف اس لیے تاکہ یہ مجھے شر نہ پہنچائے۔ دل میں محبت کوئی نہیں ہوتی، لیکن اندیشہ ہے کہ یہ بد اخلاق آدمی ہے، فوراً ہی گریبان میں ہاتھ ڈالتا ہے، فوراً ہی ایسی زبان استعمال کرتا ہے جو نازیبا ہے، تو اس وجہ سے وہ عزت کرتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے میرا تو بڑا رعب ہے، میرا تو بڑا دبدبا ہے، لوگ میری عزت کر رہے ہیں۔ یہ لوگ عزت نہیں کر رہے، لوگ آپ کے شر سے بچنے کے لیے آپ کے سامنے آپ کی تعریف کے دو بول بولتے ہیں۔ تو اللہ جب ناراض ہوتا ہے مزاج میں سختی لے آتا ہے، اور جب اللہ راضی ہوتا ہے تو مزاج میں نرمی آ جاتی ہے۔ اب ہم دیکھیں اگر ہمارے مزاج میں سختی ہے کہ بات بات پہ غصہ آتا ہے، بات بات پہ لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، تو سمجھیں اللہ ہم سے ناراض ہے۔ نمبر 6، جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے اس کے ذہن میں اور دل میں ہمیشہ شیطانی وساوس اور خیالات ہوتے ہیں۔ وہ جو سوچتا ہے تو شیطانی خیالات ہوتے ہیں، دل میں آتے ہیں تو شیطانی وساوس ہوتے ہیں۔ ہر وقت ذہن کسی نہ کسی شیطانی وسوسے میں گھوم رہا ہے، فلاں کے مال پہ کیسے قبضہ کرنا ہے، فلاں سے مال کیسے لینا ہے، کہاں سے رشوت، کہاں سے سود لینی، کہاں سے حرام مال لینا ہے، یہ گندے خیالات اس کے دل میں آتے ہیں۔ وہ اس سوچ میں ہوتا ہے کب موقع ملے معاذ اللہ میں زنا کر دوں، میں بدنظری کر دوں، کب موقع ملے تو میں اپنے وقت کو برہنہ فلموں کے سامنے گزار دوں۔ تو جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذہن کو اور اس کے قلب کو شیطانی وساوس کے لیے اماجگاہ بنا دیتا ہے۔ اس کے دل میں پھر دین کا خیال نہیں آتا، اس کے دل میں اللہ اور رسول کی اطاعت اور فرما برداری نہیں آتی۔ پھر انسان کہتا ہے یار میں بہت سوچ و افکار میں پریشان ہوں، تو اس کی وجہ یہ نہیں ہوتی کوئی تعویذ ہو گیا کہ جس نے اس کے ذہن کو قبضے میں لے لیا، نہیں، خدا ناراض ہو چکا ہے۔ نمبر 7، اللہ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے اللہ اس کے دل میں دنیا کی محبت ڈال دیتا ہے۔ اللہ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے اللہ اس کے دل میں دنیا کی محبت ڈال دیتا ہے۔ صبح سے لے کر شام تک اس کے یہی خیالات افکار ہوتے ہیں، کس طرح میرا مال بڑھ جائے، مکان ایک ہے تو 2 کیسے ہو جائے، گاڑی ایک ہے تو 2 کیسے ہو جائے، یہ بینک بیلنس 1 لاکھ ہے تو 2 لاکھ کیسے ہو جائے۔ صبح سے لے کر رات تک اس کی ساری افکار، ساری سوچیں، ساری خیالات کا مرکز اور محور صرف یہ ہوتا ہے میری دولت میں اضافہ ہو جائے۔ اس لیے جب اللہ ناراض ہوتا ہے دنیا کی محبت انسان کے دل میں ڈال دیتا ہے، اور جب اللہ راضی ہوتا ہے تو اللہ اپنے اور اپنے حبیب کی محبت ڈال دیتا ہے۔ پھر اسے دین میں سکون ملتا ہے، اسے نماز پڑھنے سے لذت ملتی ہے، اسے تلاوت سے راحت ملتی ہے، خدا کے ذکر سے اسے اطمینان قلب ملتا ہے۔ جب ناراض ہوتا ہے اللہ دنیا کی محبت ڈال دیتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یحرم ابن آدم ویشب منہ اثنان الحرص علی المال۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 چیزیں ایسی رکھی ہیں، ابن آدم جتنا بوڑھا ہوتا ہے 2 چیزوں کی محبت اس میں جوان ہوتی ہے۔ نمبر 1 الحرص علی المال، اور نمبر 2 والحرص علی العمر۔ مال کی محبت جوان رہتی ہے، عمر کی محبت جوان رہتی ہے۔ انسان جتنی عمر بڑھتی ہے پیسے کی محبت بڑھتی جاتی ہے۔ پہلے جوانی میں پھر بھی تھا کوئی مال دین پہ خرچ کیا، بیوی بچوں پہ خرچ کیا، اپنے عزیز و اقارب پہ خرچ کیا۔ جتنی عمر بڑھتی ہے مال کی محبت بڑھتی ہے۔ اب بالوں میں سفیدی آ گئی، اب کہیں دین کے تقاضے سامنے آتے ہیں، 50 روپے دیتے وقت 10 دفعہ سوچتا ہے، کیونکہ مال کی محبت اللہ نے بڑھا دی۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب اللہ ناراض ہو جاتا ہے تو ابن آدم میں یہ 2 چیزیں بڑھتی ہیں، مال کی محبت بڑھتی ہے اور دنیا کی حرص اور عمر کی حرص بڑھنے لگ جاتی ہے۔ اللہ جب کسی سے راضی ہوتا ہے تو اسے موت سے محبت ہوتی ہے، وہ موت سے نفرت نہیں کرتا۔ اسے معلوم ہوتا ہے کہ اگر موت آ بھی گئی تو الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت تو ایک پل ہے جو حبیب کو حبیب سے ملاتی ہے۔ موت تو ایک مومن کے لیے تحفہ اور راحت ہے، وہ اس سے خوفزدہ نہیں ہوتا، وہ گھبراتا اور ڈرتا نہیں ہے، اسے راحت ملتی ہے۔ تو میں نے ایک علامت کی عرض کی کہ جب اللہ کسی سے ناراض ہوگا تو نمبر 7 اللہ اس کے دل میں
دنیا کی محبت ڈال دے گا، اس کی سارے سوچ و افکار کا مرکز دنیا ہوگی۔ نمبر 8، اللہ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے اللہ دل کا سکون لے لیتا ہے۔ اللہ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے اللہ دل کا سکون لے لیتا ہے۔ دولت تو بہت، اتنی کہ خود حساب کا پتہ کوئی نہیں، 3 آدمی حساب کرنے کے لیے رکھے ہوئے ہیں، اتنے بینکوں میں اکاؤنٹ کے خود پتہ نہیں، اتنی چیک بکیں کہ سامنے کا دراز بھر جائے اسے معلوم نہیں، اتنی گاڑیاں کہ اسے علم نہیں کہ ہر گاڑی کی قیمت کیا، دولت اتنی لیکن سکون کوئی نہیں۔ ارب پتی ہوتے ہیں، زندگی کا سکون نہیں ہوتا، راتوں کو نیند نہیں آتی، نیند کی گولیاں کھا کر سو رہے ہیں، یہ اللہ ناراض ہو چکا ہے۔ اگر دولت میں سکون ہوتا تو یہ شخص سب سے زیادہ راحت میں ہوتا، لیکن اللہ نے اس میں سکون نہیں رکھا۔ اب دیکھیں فٹ پاتھ پہ لیٹا ہوتا ہے لیکن اللہ کو راضی کیا ہے، حلال پہ چلا ہے، اکلا ہے، اپنے سر کے نیچے پتھر رکھا ہے، سو رہا ہے۔ فٹ پاتھ پہ اتنی آوازیں ہیں، گاڑیوں کی آوازیں، ٹرکوں کی آوازیں، لیکن اس کی نیند میں خلل نہیں ہے۔ مزدور حلال کی کمائی کرنے والا وہ ایک ریتی کے اوپر جاتا ہے، سو جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا رات کیسے گزر گئی، آنکھ کھلتی ہے پتہ چلتا ہے، صبح کا سورج بتاتا ہے کہ رات گزر چکی ہے۔ تو نمبر 8، جب اللہ ناراض ہوتا ہے اللہ دل کا سکون لے لیتا ہے۔ ایسا آدمی بے چین ہوتا ہے، کبھی دماغ کے ڈاکٹروں کے پاس جا رہا ہے، سی ٹی اسکین، ایکس رے کروا رہا ہے، جس سر میں درد رہتا ہے، ہمیشہ غمگین اور پریشان ہو، وہ ایکس رے کرتے ہیں کوئی بیماری سامنے نہیں آتی، عاملوں کے دروازے پہ جاتا ہے، وہ لوگ غلط فہمی دل میں ڈال دیتے ہیں، آپ پر جادو ہو گیا، سحر ہو گیا، کچھ نہیں ہوا، خدا ناراض ہو گیا، کوئی سحر جادو نہیں۔ یہ تو آج سے یہ بات چلی ہے، 10-20 سال سے یہ چیز زیادہ ہو گئی، آج سے 20 سال پہلے نہ عامل تھے اور نہ اتنی یہ باتیں سننے میں آتی تھی، انہوں نے بھی دیکھا لوگوں کا عقیدہ کمزور ہو گیا، لوگوں کا خدا سے تعلق کمزور ہو گیا، ان کی دکانیں بھی آباد ہو گئی۔ پہلے مسلمان پہ مصیبت آتی تھی وہ مسجد کا رخ کرتا تھا، حادثہ آتا تھا اللہ کے نام پہ صدقہ دیتا تھا تو یہ اللہ مصیبت کو دور کر دیتا۔ ان الصدقۃ لتطفئ غضب الرب وتدفع میتۃ السوء، صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے، انسان کو بری موت سے بچاتا ہے۔ پہلے مصیبت آتی تو خدا کے دروازے پہ جاتے تھے، آج مصیبت آتی ہے تو عاملوں کے دروازے پہ جا رہے ہیں۔ اس لیے عاملوں کے پاس، ڈاکٹروں کے پاس، حکیموں کے پاس اتنی رش کے نمبر نہیں آ رہا، اور مسجدیں اس طرح خالی ہیں کہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ یہ مسلمان کی آبادی میں مسجد ہے۔ صرف جمعے میں مسجدیں بھری ہوتی ہیں، حالانکہ یہ نمازی کہیں باہر سے نہیں آتے، یہ اسی علاقے کے نمازی ہوتے ہیں، جمعے میں تو نظر آتے ہیں، دیگر نمازوں میں کوئی نہیں۔ کیا صرف جمعے کی نماز فرض ہے؟ بقیہ 5 نمازیں خدا نے فرض نہیں کی۔ بات صرف یہ ہے اللہ نے زندگی کا سکون لے لیا۔ حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم حضرت فرماتے ہیں ایک دفعہ میں تہجد کی نماز کے لیے اٹھا تو اتنے میں ایک فون آ گیا، تو میں نے کہا شاید ہو سکتا ہے یہ انسان کسی مصیبت تکلیف میں ہو اس لیے اس نے فون کیا ہو۔ کہتے میں نے فون اٹھایا تو اس نے کہا کہ میری 35 ملیں ہو چکی ہیں اور 36 مل کا کل میں نے افتتاح کرنا ہے، آپ دعا یہ کرو، مجھے معلوم تھا آپ تہجد کے ٹائم اٹھتے ہو تو آپ دعا کرو میری یہ 36ویں مل کا جو اضافہ ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ اس میں برکتیں ڈالے اور اضافہ ہو۔ حضرت پیر صاحب کہتے ہیں کہ میں بڑا حیران و پریشان ہوا، 35 ملیں خدا نے اس کو دی ہیں لیکن رات کا سکون لے لیا ہے کہ یہ آدھی رات کو 36ویں مل کے لیے اٹھ کے دوسروں کو دعاؤں کا کہہ رہا ہے۔ مال اتنا کہ خود حساب کوئی نہیں لیکن زندگی کا سکون ختم ہو گیا، رات کو نیند اسے کوئی نہیں آ رہی۔ تو میں نے عرض کی 8ویں علامت، جب اللہ ناراض ہوگا اللہ تعالیٰ اطمینان اور سکون زندگی کا لے لے گا۔ سب سے بڑی نعمت اللہ کا سکون ہے۔ اللہ کسی کو دل کا اطمینان دے دے اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں، اور اللہ نے یہ دل کا اطمینان دین کے ساتھ جوڑا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی یاد سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ گانے سننے سے روح کو تسکین نہیں ملتی، یہ غلط لوگوں نے ذہن بنا دیا، گانے سے سکون ملتا ہے، نہیں، گانے سے شہوت بڑھتی ہے، گانے سے نفسانیت بڑھتی ہے۔ سکون جو دل کو ملتا ہے خدا کے ذکر سے ملتا ہے۔ اس لیے کبھی تلاوت کر کے تو دیکھو، خدا کے سامنے انسان جھک کے تو دیکھے اللہ نے اس میں کتنی راحت رکھی ہے، تو اللہ تعالیٰ سکون کھینچ لیتا ہے۔ اس لیے تقریباً ہر دولت مند انسان آپ کو بے چین نظر آئے گا، بات کرے گا تو کہے گا زہر کھانے کے لیے پیسے کوئی نہیں۔ دولت اتنی زیادہ دولت کروڑوں روپے کی ہے
لیکن جملہ کیا ہوگا؟ خدا کی ناشکری اور نافرمانی کا، کہ اللہ نے اس سے سکون لے لیا ہے، اس لیے ہر وقت زبان پہ یہ ناشکری کے کلمات ہوں گے۔ تو اس لیے 8ویں علامت اللہ سکون لے لے گا۔ 9ویں علامت یہ ہے جب اللہ ناراض ہو جاتا ہے اس آدمی کی زبان زیادہ چلتی ہے، جس مجلس میں جاتا ہے زبان چلتی رہتی ہے، رکتا نہیں ہے، اتنا گوارا نہیں کرتا کہ تھوڑی دیر خاموش ہو جاؤں دوسرے کی بات سن لوں، نہیں، زبان چلتی رہتی ہے۔ اللہ جب کسی سے راضی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو سکوت کی، خاموش رہنے کی، ذکر کرنے کی توفیق دیتا ہے۔ جب ناراض ہوتا ہے اس کی زبان چلتی ہے، جس کی زبان زیادہ چلے سمجھو خدا ناراض ہے۔ جب عقل کامل ہوتی ہے زبان چھوٹی ہو جاتی ہے، اور جب عقل ناقص ہوتی ہے خدا کی ناراضگی ہوتی ہے زبان لمبی ہو جاتی ہے، یعنی وہ گفتگو دنیا کی زیادہ کرے گا، ہاں ذکر اذکار میں وقت کم گزرے گا۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے، اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا من صمت نجا، جو خاموش رہا سو اس نے نجات پائی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیسکت، جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھے اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے، اچھی بات کرے یا خاموش رہے، اس کے علاوہ بات نہ کرے۔ تو اللہ جب ناراض ہوگا زبان زیادہ چلے گی، تو سمجھو خدا مجھ سے ناراض ہو چکا ہے۔ اور نمبر 10، جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے اس کی زبان پر مالداروں کی تعریف ہوتی ہے، دنیا داروں کی تعریف ہوتی ہے، خدا کی تعریف نہیں، سمجھو خدا ناراض ہو چکا ہے۔ جس کی زبان پہ مالداروں کی تعریف ہو، مالداروں کے مناقب بیان کرنا، ان کی محامد شروع کر دے، خدا کی تعریف زبان پہ نہ آئے، اللہ اس سے ناراض ہو گیا ہے۔ ورنہ اس کی مجال ہی کیا، جس خدا نے زبان بنائی کہ وہ خدا اس زبان سے اپنی تعریف نہیں کہلوا سکتا، ضرور کہلوا سکتا ہے، لیکن وہ اللہ ناراض ہو چکا ہے۔ وہ اپنی تعریف کہلوانا چاہے تو کیڑے سے کہلواتا ہے، حشرات الارض سے کہلواتا ہے، ما من شیء الا یسبح بحمدہ، دنیا میں تو ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، میری زبان پہ جو خدا کا ذکر نہیں آ رہا، اللہ مجھ سے ناراض ہو چکا ہے۔ اس لیے 9ویں علامت کیا ہے؟ خدا جب ناراض ہوگا تو اس شخص کی زبان لمبی ہو جائے گی، گفتگو زیادہ کرے گا۔ اور نمبر 10، خدا جب ناراض ہوگا اللہ کی تعریف اس کی زبان پہ نہیں ہوگی، مخلوق کی تعریف ہوگی، مخلوق کے بارے میں کہے گا فلاں وزیر ایسا ہے، فلاں جماعت ایسی ہے، فلاں سیاسی پارٹی ایسی ہے، فلاں عہدے والا ایسا ہے۔ خدا کی تعریف نہیں جس نے کائنات کو بنایا، جس نے سورج چاند ستاروں کا نظام بنایا، جس نے زمین آسمان کو انسان کے لیے بنایا، اس خدا کی تعریف تو زبان پہ نہ آئی۔ ہاں مخلوق کی تعریف، جس نے کوئی معمولی رقم دے دی، کوئی عہدہ دے دیا، زندگی بھر اس کے گیت گاتا رہا۔ نمبر 11، جب اللہ تعالیٰ کسی سے ناراض ہو جاتا ہے تو ایسا شخص، اس کی گفتگو کیا ہوتی ہے؟ نیک لوگوں کی اس کے دل میں نفرت ہوتی ہے۔ یہ جس مجلس میں جاتا ہے صلحاء کو برا بلا کہتا ہے، یہ جس مجلس میں جاتا ہے علماء کو برا بلا کہتا ہے۔ اب اگر آدمی اپنی زندگی میں غور کرے، اگر وہ علماء کو برا بلا کہہ رہا ہے کہ فلاں عالم ایسا، فلاں قاری صاحب ایسا، فلاں تبلیغی ایسا، فلاں دیندار ایسا، خدا ناراض ہو چکا، یہ ہو ہی نہیں سکتا اللہ راضی ہو اور اس کی زبان پر علماء کے خلاف کوئی جملہ آ جائے۔ علماء کی گواہی تو خود خدا دیتا ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ میرے بندوں میں سب سے زیادہ ڈرنے والے مجھ سے علماء ہیں۔ خدا کہتا ہے علماء مجھ سے ڈرتے ہیں، اللہ کا رسول کہتا ہے العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء تو انبیاء کے وارث ہیں۔ اب جس کی زبان پہ علماء کے خلاف کوئی باتیں ہیں سمجھو خدا اس سے ناراض ہے، ورنہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ نبی کے وارث کو برا بلا کرے۔ ہم تو سمجھتے ہیں ہم فلاں پہ نکتہ چینی کر رہے ہیں، فلاں مولوی پہ کر رہے ہیں، اور بھائی اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہو۔ لحوم العلماء مسموم، امام زہری فرماتے ہیں علماء کا گوشت بڑا زہر آلود ہے، یعنی جس نے ان کی غیبت کی برا بلا کہا اس کا انجام اچھا نہیں ہوتا، انجام اس کا اچھا نہیں ہوتا، یہ زہر آلود ہے، یہ فوراً نقصان پہنچاتا ہے۔ اس لیے 10ویں علامت میں نے بتائی، اللہ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے اس کی زبان پر اچھے لوگوں کا تذکرہ نہیں آتا، وہ انہیں یاد بھی کرتا ہے تو برے الفاظ میں کرتا ہے، تو سمجھو خدا ناراض ہے۔ اور اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو پھر اللہ اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہے، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے کسی نیک آدمی کو تکلیف پہنچاتا ہے تو میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ ایک بزرگ تھے، بڑے ہی نیک صالح متقی انسان تھے،
اپنے علاقے میں کوئی بات ہوتی تو لوگ ان سے مسائل پوچھتے، جنازہ پڑھاتے۔ ایک دن چند نوجوانوں نے ان کو بے عزت کرنے کے لیے یہ کیا، کہا کہ ہم ان کے سامنے کہیں گے کہ آؤ ایک جنازے کی نماز پڑھانی ہے، ان کو لے کر جائیں گے، اور ایک نوجوان کو کہا کہ تجھے چارپائی پہ لٹا کر اوپر کپڑا ڈال دیں گے، ہم کہیں گے انتقال ہو گیا، جنازہ پڑھاؤ۔ جیسے وہ 2 تکبیریں کہے گا تم ایک دم اٹھ جانا، اور تو ہم سارے ہنسنے لگ جائیں گے کہ جس کا جنازہ پڑھا رہے تھے یہ تو مردہ نہیں، یہ تو زندہ ہے۔ تو ان نوجوانوں نے آپس میں یہی کیا اور اس سے کہنے لگے آؤ جی جنازہ پڑھانا ہے۔ نیک صالح متقی انسان تھے، اسے لے کر گئے، تو جیسے ہی اس نے جنازہ شروع کیا تو یہ چونکہ مذاق کرنا تھا ایک دیندار نیک کا، اللہ کا کرنا کہ اسی پر اس کی موت طاری ہو گئی۔ اب وہ جو جنازے پہ مذاق کے لیے لیٹا تھا چارپائی پہ، اللہ نے روح قبض کر دی۔ اب تکبیریں ہوتی رہی، نوجوان انتظار میں کبھی اٹھے گا، چاروں تکبیریں پوری ہو گئی، وہ اٹھا نہیں۔ اب یہ لوگ گئے اس کو ہلانے لگے کہ بھائی تو اٹھا کیوں نہیں، کیا دیکھا، اس کا تو انتقال ہو گیا۔ تو اس نے نیک آدمی کا، دیندار آدمی کا مذاق اڑایا، اللہ تعالیٰ نے فوراً ہی اس کو تنبیہ کر دی۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمہ اللہ نے ایک واقعہ لکھا تاریخ مشائخ چشت میں کہ ایک بزرگ ایک جگہ سے گزر رہے تھے، وہاں فصل لگی ہوئی تھی آموں کی، تو کافی دور سے سفر کر کے آئے تھے تو انہیں بھوک لگی ہوئی تھی، تو انہوں نے کہا کہ ایک گلاس پانی اور ایک آم کا دانہ دے دو۔ تو اس نے کہا آم کہاں ہے؟ کہا یہ جو درختوں کے لگے آم ہیں، ایک آم کا دانہ دے دو۔ تو اس شخص نے آگے سے کہا یہ آم نہیں ہے، پتھر لگے ہیں، یہ جو تجھے نظر آ رہا ہے یہ آم نہیں ہے، پتھر ہیں، یعنی دینا نہیں چاہ رہا تھا، مذاق اڑایا کہ جا۔ تو اس نے دونوں ہاتھ اٹھائے، آسمان کی طرف نگاہ ڈالی کہ خدا یہ تیرا بندہ کہتا ہے یہ آم نہیں پتھر ہے، تو اسے پتھر ہی بنا دے۔ 2 دن گزرے تھے کہ سارے درختوں پر جو آم تھے وہ پتھر بن چکے تھے۔ اب جب یہ وہاں پر گیا تو کیا دیکھتا ہے، وہ آم نہیں پتھر نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ کیا نیک آدمی کا مذاق اڑایا۔ تو نیک آدمی کا بددعا تو فوراً لگی۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے اتق دعوت المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب، مظلوم کی بددعا سے بچو، اس لیے کہ اس کے اور اللہ کے درمیان میں کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا۔ تو بہرحال 10ویں علامت یہ ہے کہ ایسے آدمی کی زندگی نیک لوگوں کے خلاف گزرتی ہے، اس کی زبان پہ یہ نکتہ چینی ہوتی ہے۔ 11ویں علامت یہ ہے اللہ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو ایسے شخص کا انجام اچھا نہیں، اس کا انجام اچھا نہیں ہوتا، اس کی جو موت واقع ہوتی ہے اور اس کا جو مستقبل ہوتا ہے وہ تاریک ہو جاتا ہے۔ ظاہر میں تو دولت، مال و اسباب سب کچھ ہوتے ہیں، لیکن مستقبل روشن نہیں ہوتا، آخری انجام بہت برا ہوتا ہے۔ تو یہ ناراضگی کی 11ویں علامت ہے۔ یہ وہ 11 علامات ہیں کہ جب اللہ کسی سے ناراض ہے تو ہم میں سے ہر آدمی غور کر سکتا ہے۔ اگر ہمارے اندر یہ بات ہے، نمبر 1 اگر عبادت میں ہمارا دل نہیں لگ رہا، سمجھے اللہ ناراض ہے، اللہ ناراض ہے۔ نمبر 2 اگر اللہ ہمارے مال کو قبول نہیں کرتا مسکینوں، یتیموں اور دین کے تقاضوں میں، سمجھے اللہ ناراض ہے۔ اور نمبر 3 اگر ہمارے کام ادھورے رہ جاتے ہیں تو سمجھیں اللہ ناراض ہے۔ اور نمبر 4 اگر ہمارے مزاج میں سختی ہے تو سمجھیں اللہ ناراض ہے۔ اور نمبر 5 اگر اولاد اور بیوی بچے ماتحت نافرمان ہیں، سمجھیں اللہ ناراض ہے۔ اور نمبر 6 اگر شیطانی خیالات اور وساوس آ رہے ہیں، سمجھیں اللہ ناراض ہے۔ اور نمبر 7 اگر مال اور دنیا کی حرص و محبت ہے، سمجھیں اللہ کی ناراضگی ہے۔ اور نمبر 8 اگر اللہ تعالیٰ نے سکون قلب لے لیا ہے تو سمجھیں اللہ کی ناراضگی ہے۔ اور نمبر 9 اگر زبان زیادہ چلتی ہے تو سمجھو اللہ کی ناراضگی ہے۔ اور نمبر 10 اگر نیک لوگوں کے خلاف اس کی زبان چلتی ہے، اچھے لوگوں کو برا بلا کہتا ہے، صلحاء کو، دینداروں کو، سمجھیں اللہ ناراض ہے، اللہ ناراض ہے۔ اور آخری 11ویں علامت کہ پھر جب اللہ ناراض ہوتا ہے ایسے شخص کی زندگی ظلم میں گزرتی ہے، عدل پہ نہیں گزرتی۔ وہ یہ سمجھتا ہے میرے تعلقات بہت زیادہ ہیں اور میرے ہاتھ میں قوت بہت ہے، میں بڑا مضبوط ہوں، میں جس پہ چاہے جو کچھ کر سکتا ہوں۔ یہ اللہ ڈھیل دے رہا ہوتا ہے۔ اللہ ناراض ہوتا ہے تو اللہ ظالم کو ڈھیل دیتا ہے، دنیا کی جو وہ چاہ رہا ہے اللہ اس کو دیتا ہے۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، میں مہلت دیتا ہوں لیکن یقیناً میری پکڑ بہت سخت ہے۔ إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، اللہ کی گرفت بہت سخت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ 11ویں علامت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی کو مہلت دیتا ہے، وہ ظلم و ستم کرتا ہے اور پھر اللہ گرفت کرتا ہے۔ کس طرح کرتا ہے؟ میں 3 واقعات سنا کے بات ختم کرتا ہوں کہ اللہ کی پھر گرفت کس طرح ہوتی ہے۔ ایک واقعہ، ایک کتاب چھپی ہے ناقابل فراموش سچے واقعات،
اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا، ایک پولیس انسپیکٹر تھے حیدرآباد میں یہ واقعہ پیش آیا، لیکن اس شخص کی زندگی ظلم اور رشوت میں گزرتی تھی۔ رشوت لے لیتا، کوئی مظلوم ہوتا تو اسے جیل میں ڈال دیتا، مظلوم کے اوپر مقدمات کر دیتا، ناحق لوگوں کو کیسوں میں پھنسواتا اور ان کو تکلیفوں اور مشقتوں میں ڈال دیتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا سزا دی؟ یہ بڑا ہی بدبخت تھا، اس نے زندگی اس طرح گزاری تھی، جب کوئی آتا تھا تو اس کو سزا کیا دیتا؟ کہا کہ ایک ڈنڈا لیتا اور اس کے آگے لال مرچیں لگا دیتا، اور مرچیں لگانے کے بعد اس آدمی کے معاذ اللہ پخانے کے راستے میں داخل کرتا۔ اب جب یہ مرچیں لگتی تو وہ سارا جسم اس کے تڑپنے لگتا، اس طرح تڑپتا جس طرح کی مچھلی کو پانی سے نکالا جائے وہ تڑپنے شروع ہو جائے، جسم سے گوشت کٹواتا اور مسالے اور نمک ڈالتا۔ زندگی ظلم میں گزاری تھی، اللہ نے ڈھیل ضرور دی، پھر اللہ نے گرفت کیسے کی کہ جو یہ ظلم لوگوں کے ساتھ کرتا تھا اللہ نے وہی اس کے ساتھ کیا کہ اس کے پاخانے کے راستے میں ایک بیماری لگ گئی، اور ایسی بیماری لگ گئی تھی، پاخانہ کرتا تھا، اتنی تکلیف ہوتی کہ چیخیں مارنا شروع کر دیتا تھا۔ پاخانے سے پہلے اپنے آپ کو بے ہوشی کا انجیکشن لگاتا تھا تاکہ اس وقت مجھے تکلیف نہ ہو۔ سو نہیں سکتا تھا، بیٹھ نہیں سکتا تھا، بیٹھتا تھا تو جب یہ شرمگاہ زمین پہ لگتی تو چلانے شروع کر دیتا تھا، سونے لگتا تھا تو چلاتا تھا، نیند نہیں آتی تھی۔ اب یہ اپنے آپ کو کس طرح سکون دیتا؟ ایک ہاتھ کو ایک رسی سے باندھتا، دوسرے کو دوسری رسی سے باندھ کر، اور یہ گھر کی جو چھت ہوتی تھی اس کے ساتھ رسیاں باندھ کر یوں لیٹتا تھا تاکہ نیچے نہیں لیٹوں، کیونکہ جسم اگر زمین پہ لگتا تھا تو چلانا شروع کرتا تھا۔ 7 سال تک یہ بیماری میں اسی طرح مبتلا رہا، نہ دن کا چین نہ رات کا سکون۔ اللہ نے گرفت کی اور اس کو سزا دی۔ تو اللہ تعالیٰ جب ناراض ہوتا ہے 11ویں علامت انسان کو اختیارات دے دیتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ سب اختیارات میرے پاس ہیں، میں جو چاہوں کر رہا ہوں۔ یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہوتی ہے۔ اللہ نے فرعون جیسے کو 300 سال ڈھیل دی، آج کے مسلمان کو ڈھیل نہیں دے گا، تو اللہ ڈھیل دیتا ہے، لیکن پھر اللہ تبارک و تعالیٰ گرفت کرتا ہے۔ بسا اوقات موت کے وقت گرفت سامنے آتی ہے اور بسا اوقات دفنانے کے وقت سامنے آ جاتی ہے۔ اسی کتاب میں ایک اور واقعہ لکھا تھا کہ ایک شخص نے زندگی رشوت میں گزاری، جو کام کرتا تھا رشوت لیتا تھا، اور رشوت کوئی نہ دے تو کام نہیں کرتا تھا۔ جب یہ شخص مرا تو دفنانے کے لیے لے کر گئے اس کو قبرستان، ایک قبر کھودی، جیسے جسم رکھنے لگے تو قبر ٹیڑھی ہو گئی، جسم اندر داخل نہیں ہوتا تھا۔ دوسری جگہ قبر کھودی، وہ ٹیڑھی ہو گئی، تیسری جگہ قبر کھودی، وہ ٹیڑھی ہو گئی، جسم داخل نہیں ہوتا تھا، زمین قبول نہیں کر رہی تھی۔ 5 جگہ قبر کھودی گئی، 5 جگہ ٹیڑھی ہو گئی۔ آخر انہوں نے کہا بھائی کون کھودتا رہے گا پورا قبرستان، تو اسی طرح اس لاش کو زمین پہ ڈالا اور اوپر سے مٹی ڈال کے لوگ آ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ سزا دے دی، یہ دنیا میں اس کے سامنے آ گئی۔ ایک اور واقعہ انہوں نے ذکر کیا کہ ایک شخص کی زندگی سود کھانے میں گزری، ساری زندگی سود لیتا رہا، سود پہ مال دیتا رہا۔ اللہ نے اس کو پھر کیا سزا دی؟ قبر میں رکھنے لگے، جیسے جسم کو رکھا تو ایک اژدہا نکلا اور اس نے سارے کفن کے ساتھ لپٹا اور اس کی آنکھوں کے اوپر حملہ کیا، دونوں آنکھوں کو نکالا۔ لوگ وہاں سے بھاگے کہیں ہمارے جسم کے ساتھ نہ لگ جائے، کسی نے مٹی بھی نہ ڈالی اور ویسے ہی چلے گئے۔ تو اللہ جب ناراض ہوتا ہے 11ویں علامت یہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اسے ڈھیل دے دیتا ہے، وہ شخص ظلم و ستم کرتا ہے لیکن بہرحال انجام اچھا نہیں ہوتا اور اس کے لیے دنیا برباد ہو جاتی ہے یا قبر کی زندگی اس کے لیے تاریک ہو جاتی ہے۔ ایک واقعہ انہوں نے اس کتاب میں ایک اور ذکر کیا کہ ایک بچی کا ایک جگہ نکاح ہو گیا، رشتہ ہو گیا، سکون کی زندگی تھی، سال گزرا تھا، لیکن ساس بات میں بلا وجہ اس بچی کو ڈانٹتی، مارتی، غصہ کرتی، یہاں تک کہ اپنے بیٹے کا مزاج بنا دیا کہ تمہاری بیوی یہ نافرمانی کرتی ہے، یہ کرتی ہے۔ ماں مگر مچ کے 2 آنسو بہاتی، بلا وجہ اسے روزانہ اسے پٹواتی تھی۔ جب بھی وہ بیٹا آتا اور اپنی گھر والی کو مارتا، اتنا مارا کہ اس کی ہڈیاں اس نے توڑ دی۔ آخر اس بچی نے مطالبہ کیا کہ مجھے طلاق دے دو۔ طلاق لے کر گئی، جیسے ماں باپ کے ہاں گئی، ماں باپ بھی بڑے بوڑھے تھے، والد بھی بوڑھا تھا، والدہ بھی بوڑھی تھی، گھر میں کمانے والا کوئی نہیں، ایک بچی کا اس کے ساتھ تھا۔ اسے لے کر گئی تو اب یہ اپنی موت مانگنے لگی کہ والدین پہ ویسے ہی بوجھ کہ باپ کما نہیں سکتا، مشکل سے ان کا گزر بسر ہوتا ہے، میں بھی بچی کے ساتھ آ گئی، اب ان کا گزر بسر کیسے ہوگا؟ آخر یہ خودکشی کرنے کے لیے یہ لڑکی صبح کے وقت ایک جگہ پر گئی جہاں سے ریل گاڑی گزرتی تھی، وہاں ریل کے سامنے اچانک آئی، ریل تیزی میں تھی، اوپر سے جیسے گزری تو جسم کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ اب لوگوں نے وہ جسم اٹھایا
اور قریب کی ایک جگہ میں ایڈی سینٹر تھا، وہاں پہ جمع کروا دیا۔ اخبارات کے اندر خبر آ گئی کہ فلاں جگہ پر ایک بچی کا اس طرح انتقال ہوا ہے اور ریل گاڑی اوپر سے گزری ہے، وہ میت جس کی ہو وہ لے جائے۔ تو یہ بوڑھے والدین پریشان تھے کہ ہماری بچی کہاں چلی گئی۔ ڈھونڈتے جب وہاں پر پہنچے تو کیا دیکھا، بچی کے جسم کے 2 ٹکڑے ہو چکے تھے۔ یہ بوڑھے والدین رونے لگے کہ کوئی اور سہارا بھی نہیں تھا، پہلے ساس سسر نے ظلم کیا اور خاوند نے اتنا ظلم کیا، ہڈیاں توڑی، جسم پہ نشانات لگا دیے، پھر طلاق بھی دے دی، اور آج بچی کی موت اس طرح ہو گئی۔ تو انہوں نے بددعا کی کہ ہماری بچی کبھی خودکشی نہ کرتی، اس نے اس لیے کی کہ اس کے ساتھ ان لوگوں نے ظلم کیا تھا۔ تو ان بوڑھے والدین نے بددعا کر دی۔ اب یہ 1 مہینہ بھی نہیں گزرا تھا، ان والدین نے اپنے لڑکے کا رشتہ کہیں اور کروایا اور بارات کے لیے جب یہ ماں باپ، یہ ساس سسر اور لڑکا ایک گاڑی میں جا رہے تھے کہ وہاں پر پہنچیں گے، لڑکی کو لے کر آئیں گے دوسری جگہ جہاں شادی ہو رہی تھی، مہینہ اس واقعے کو نہیں گزرا، یہ گاڑی گزر رہی تھی ایک اونچائی کی جگہ سے، اچانک ایسے ہوا کہ گاڑی اوپر سے نیچے گری۔ 7 آدمی تھے، ان میں صرف یہی 3 آدمی مرے، اس کے علاوہ کوئی نہیں، یعنی ساس سسر اور وہ اس کا شوہر، یہ جو 3 تھے تینوں کے تینوں مر گئے، بقیہ جو 4 آدمی تھے وہ زندہ رہے، اور ان تینوں کی لاشیں گاڑی میں اس طرح پھنس گئی کہ باہر نکلتی نہیں تھی، بڑی مشکل سے لاشوں کو باہر نکالا گیا تو چہرے کے اثرات مٹ چکے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فوراً دنیا میں سزا دے دی، یہ معاملہ نقد تھا تو نقد سزا مل گئی۔ تو جب اللہ ناراض ہوتا ہے، انسان سمجھتا میں طاقتور ہوں، میرے پاس قوت ہے، میرے پاس پیسہ ہے، میرے تعلقات زیادہ ہیں، کچھ نہیں ہے، خدا ڈھیل دے رہا ہے، خدا ڈھیل دیتا ہے، پھر وہ گرفت کرتا ہے۔ انسان یہ سمجھتا ہے میرے پاس مال اور دولت ہے، میں جس کو چاہوں نقصان پہنچا دوں۔ ٹھیک ہے، دنیا کی عدالت تمہارے اوپر ہاتھ نہیں ڈال سکتی، ہاں ہو سکتا ہے علاقے کے تھانے والے تمہارے گھر کبھی نہ آئے، لیکن خدا تو غافل کوئی نہیں، وہ تو عادل ہے، وہ عدل کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے، وہ کسی پر رتی کے دانے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ اس لیے انسان اس سے بچے کہ ظلم نہ کرے، یہ اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے۔ جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو اللہ انسان کا وقت ظلم میں گزرتا ہے، حقوق تلفی میں گزرتا ہے، اور آخر پھر انجام ایسا ہوتا ہے کہ دنیا بھی برباد ہو جاتی ہے، آخرت کی زندگی تو ویسے ہی ہمیشہ کے لیے اس کی برباد ہو چکی ہوتی ہے۔ تو میں نے یہ 11 گزارشات عرض کی، یہ اللہ کی ناراضگی کی علامات ہیں۔ ہم میں سے ہر آدمی اپنی زندگی پہ غور کرے، اگر ان میں سے کوئی بات ہمارے اندر موجود ہے تو ہم کوشش کریں کہ یہ ہماری زندگی سے نکل جائے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہمیں توفیق ہو، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا اور رونا ہو۔ جو حدیث میں نے پڑھی اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا کہ جو انسان اللہ کے سامنے روئے اور اس کی آنکھوں سے مکھی کے سر کے برابر بھی آنسو کا قطرہ گر جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کے لیے جہنم کو حرام کر دیتے ہیں۔ اگر زندگی گناہوں میں گزری ہے، یہ ناراضگی کے علامات ہمارے اندر ہیں، تو آج سے توبہ کریں اور اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کریں، پھر دیکھیں گے زندگی میں سکون بھی ہوگا، ہمارے کام بھی مکمل ہوں گے، ہماری اولادیں بھی ہماری فرما بردار ہوں گی، عبادت میں ہمیں سکون اور لذت بھی ملے گی، ہماری زبان بھی مختصر ہوگی، دین کے کاموں میں ہماری زبان لگے گی، مال اللہ کے راستے میں خرچ ہوگا، اور پھر اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو اطمینان اور راحت بخش دیتے ہیں۔ تو کوشش یہ کی جائے ہم میں سے ہر ایک آدمی اپنے اندر یہ علامات پیدا کرے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری ایک گزارش یہ ہے، بہت سے اخبار چونکہ اتوار کے دن باہر سے آتے ہیں، الحمدللہ ہمارے یہاں مسجد کا کام شروع ہے، اور الحمدللہ 3 سے 3:30